آپ جس بھی مقصد کے لیے کام کر رہے ہو وہ شرعی طور پہ نیک مقصد ہو، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ غیر شرعی ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کی پسند نہ ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگی میں داخل ہو جائے۔ مطلب آپ ون سائیڈڈ محبت کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زور زبردستی سے اپنی طرف مائل کر دیں، تو یہ چیز جو ہے وہ غیر شرعی کاموں میں آ جاتی ہے۔ اس طرح کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس ٹائم میں اپنے لیے اعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک سے زیادہ بے شمار اعمال آتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ قرآنی نقوش بھی بناتے ہیں اور بہت ساری اہتمام کے ساتھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نقوش بنانے کے لیے اوبیسلی اہتمام بھی ہوتا ہے، پھر اس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، وہ ایک بہت لمبا۔ تو 12 ربیع الاول 16 سپٹمبر کو ہے، لیکن یہ 15 کی نماز مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلامی ڈیٹ تو چینج ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس یہ ٹائم آ رہا ہے 14-15۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ٹاپکس آتے ہیں، کیونکہ ستمبر میں بہت سے ایونٹس بھی آ رہے ہیں، فلک شیخ آفیشیل پہ بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے اپنے زوڈک سے ریلیٹڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ربیع اول کا مہینہ سٹارٹ ہونے کو ہے اور ہم اس میں انٹر ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت سے برکتیں جو ہیں ہم نے سمیٹنی بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو آج جو ہے ذرا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جانیں گے کہ کیا کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں اور کون سا وظیفہ یا پڑھنے پڑھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ربیع اول میں وہ جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، فلک آپ خیریت سے ہیں؟ سر شکر الحمدللہ۔ سر، یہ جو چینل ہے وظائف سے معجزات، اس پہ ہم اسلامک ٹچ، پہلے بھی ہمارے پروگرامز لگے ہیں، لوگوں نے بہت زیادہ اس سے بینیفٹ بھی حاصل کیا ہے۔ سر، ربیع اول کا مہینہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست، بے شک فلک، کیونکہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، بے شک، اور اس میں پورے اسلامی مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کی افضلیت جو ہے وہ بہت زیادہ، جس میں شعبان ہے، رجب ہے، رمضان ہے، محرم ہے، اور اس کے بعد ابھی ربیع الاول۔ ربیع الاول کیونکہ منسوب ہی سرکار کی آمد سے ہے، اور ہم کیونکہ ان کی امتی ہیں، اور امتی جو بھی ہوتا ہے جب اس کا آقا آتا ہے تو غلام جو ہے وہ خوش ہوگا، اور اس اعتبار سے ربیع الاول کیونکہ ہمارے سرکار کی آمد کا جشن ہے، آقا کی آمد کا جشن ہے، تو اس اعتبار سے ان کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے اس کی آمد کے اعتبار سے ربیع الاول بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ربیع الاول میں بے شمار ہمیں اس طرح کے مواقع ملتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، وظائف بھی کر سکتے ہیں، عملیات بھی کر سکتے ہیں، قرآنی نقوش بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں چند ایک چیزیں مزید اس مہینے ایسی خوبصورت آ رہی ہیں کہ ان ٹائمنگز کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی میں جیسے کہ رحمت للعالمین ہے، تو ہم اپنی زندگی میں ان کی وسیلہ سے رحمت شامل کر سکتے ہیں، محبت شامل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کی والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، عزیز و قارب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یا انسانی خواہشات کے مطابق وہ محبوب ہے، محبت ہے، یا آپ کی ازدواجی زندگی ہے، شریک حیات ہے، تو اس اعتبار سے چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بلیسنگز آ جائیں، جی سر، اس میں بلا وجہ کی جو ناچاکی ہے، مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ سپٹمبر سے زیادہ امپورٹنٹ پورے سال میں کوئی اور مہینہ نہیں ہے، کیونکہ ماہ سپٹمبر میں ایک تو یہ بلیسنگ ہے کہ ربیع الاول کا نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ نیا چاند انشاءاللہ طلوع ہو جائے گا 5 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے، 5 سپٹمبر کو یہ طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ 16 سپٹمبر کو جو ہے 12 ربیع الاول کا جشن ہوگا، آمد مصطفیٰ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسی خوبصورت ٹائمنگ سے 2 دن پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے 2 ہی ستارے ہیں جو بہت ہی سعادت مند ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ان کی سعادتیں جو ہیں اگر آپ ان کی شرفی پوزیشن پہ یا ان کی کسی اچھی پلانٹری اسپیکٹس میں کوئی بھی عمل کر لیں، دعا کر لیں، کوئی قرآنی وظیفہ کر لیں، کوئی قرآنی نقش اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، تو اس کے اثرات آپ کو پوری زندگی ملتے رہتے ہیں۔ اور یہ 2 خوبصورت پلانٹ ہیں، ایک تو گرو پلانٹ جوپیٹر جو لنک اپ ہے روحانیت سے، اسپرچویلٹی سے اور گرو سے، دوسرا پلانٹ آ جاتا ہے محبت کا ستارہ وینس جو ہے وہ ویسے ہی محبت سے لنک اپ کرتا ہے، آپ کے رشتوں میں خوبصورتی سے لنک اپ کرتا ہے، کریٹیوٹی سے اور نفاست پسندی سے، تزئین و آرائش سے، اور دونوں پلانٹ کی جو سب سے خوبصورت نظر ہوتی ہے
جس کو ہم لوگ ٹرائن کی نظر بولتے ہیں، تسلیس کی نظر بولتے ہیں. اور یہ اتنی خوبصورت نظر ہے کہ اس نظر کا پورا سال انتظار کرتے ہیں لوگ کہ یہ پورے سال میں یہ ٹائم کب آئے، اور اس ٹائم پہ وہ ایسی قرآنی دعائیں اور ایسے قرآنی وظائف اور ایسی قرآنی عبادات جو ہیں وہ بجا لے کے آئیں کہ جس سے ان کی روٹھی ہوئی محبت مان جائے، جس سے ان کے روٹے ہوئے دوست مان جائے، جس سے ان کی ازدواجی زندگی میں خوشحالی آ جائے، اور یا پھر جس سے وہ کچھ اس طرح کی عبادات اور وظائف کریں کہ جس سے ان کی عزت بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تسخیر خلائق کے لیے، کہ وہ جس بھی جگہ پہ جائیں، جو بھی کام کریں، کسی سے بھی کوئی بات کریں، لوگ ان کے گرویدہ ہوں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اگر فیملی میں بھی ہیں، سربراہ ہیں، تو آپ کی جو عزت ہے جو وہ نہیں رہی وہ واپس بحال ہو جائے. چاہے آپ فیملی کے سربراہ ہوں، چاہے آپ اپنے دوستوں میں اپنی عزت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ سیلز مین شپ ہے، اور آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو لوگوں کو جا کے کنونس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایسا خوبصورت ٹائم ہے جو کہ ہمارے پاس ماہ ربیع الاول میں آ رہا ہے، اور یہ اکارڈنگ ٹو پلانٹری پوزیشنز بھی ہے. تو اس اعتبار سے اس اسپیسیفک ٹائم میں آپ کوئی بھی قرآنی عمل کریں، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی ایسا قرآنی عمل کریں جو کہ عزت سے منسوب ہے، جو کہ محبت سے منسوب ہے، اور جو کہ آپ کے مقصد آپ کو ہونا چاہیے شرعی طور پہ نیک. یہ سب سے اس کی پہلی شرط ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے کام کر رہے ہو وہ شرعی طور پہ نیک مقصد ہو، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ غیر شرعی ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کی پسند نہ ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص ہماری زندگی میں داخل ہو جائے. مطلب آپ ون سائیڈڈ محبت کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زور زبردستی سے اپنی طرف مائل کر دیں. تو یہ چیز جو ہے وہ غیر شرعی کاموں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر شرعی طور کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں راضی ہیں اور آپ بالغ ہیں، اور شرعی طور کے اوپر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو شروع کر دینا چاہیے، اب اس میں اگر آپ کو پریشانی آ رہی ہے، ہرڈلز آ رہی ہیں، گھر والے نہیں مان رہے اور بہن بھائی نہیں مان رہے، یا کوئی معاشی پریشانی ہے یا کوئی بھی رکاوٹ ہو، تو اس طرح کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس ٹائم میں اپنے لیے اعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک سے زیادہ بے شمار اعمال آتے ہیں. اس میں بہت سارے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ قرآنی نقوش بھی بناتے ہیں اور بہت ساری اہتمام کے ساتھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نقوش بنانے کے لیے اوبیسلی اہتمام بھی ہوتا ہے، پھر اس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، وہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کو ایک بڑا چھوٹا سا ایک خوش بختی والا عمل بتائیں گے جو کہ یہ خود کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. کچھ لوگ یہ بھی ہیں سر، یہ بھی بتائیے کہ کوئی ایسا عمل بھی بتائیں جس سے ان کے رزق میں بھی اضافہ ہو. بالکل ایسے مطلب کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں لیکن ان کو تنخواہ جو ہے وہ 30-40 ہزار ملتی ہے، لیکن ان کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، بہت پس کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ یہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھا لیں. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم بتاتے ہیں ٹائم، تاکہ لوگ ایک تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. جی سر. ٹائم کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور یہ ٹائم بھی ایسا خوبصورت ٹائم ہے جو کہ ہمارے پاس 12 ربیع الاول کے دن تک رہے گا. یعنی کہ 12 ربیع الاول آ رہی ہے 16 تاریخ کو، 16 سپٹمبر کو، تو 12 ربیع الاول 16 سپٹمبر کو ہے، لیکن یہ 15 کی نماز مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلامی ڈیٹ تو چینج ہو جائے گی. تو ہمارے پاس یہ ٹائم آ رہا ہے 14، 15 اور 16 کی یہ صبح کو ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اب 14 تاریخ سے یہ ٹائم شروع ہو جائے گا تقریباً کوئی پاکستان ٹائم پہ دوپہر کو 1:34 کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس کو 14 سپٹمبر کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو راؤنڈ کر لیں، یہ تقریباً کوئی 1:30 بجے شروع ہوگا. 14 تاریخ ظہر کا ٹائم، 14 تاریخ کو یہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ رہے گا 15 کا پورا دن، 14 کا پورا دن، 15 کا پورا دن. 16 تاریخ کو یہ صبح 7:30 بجے جا کے ختم ہوگا. اچھا. تو ہمارے پاس 14 کا دن ہوگا، 15 کا دن ہوگا، اور ہمارے پاس 16 کا نماز فجر کے بعد کا بھی ٹائم ہوگا کہ اس میں آپ بہت سارے اعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ عزت کے ہوگے، محبت کے ہوگے، یا جیسے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، کہ محبوب کو آپ اپنے قدموں میں لیں. تو یہ ایک محاورتاً فکرہ یوز ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ آپ حقیقی معنی میں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آپ سے دلی طور کے اوپر عداوت نہیں رکھتے اور آپ سے کہیں نہ کہیں پہ ان کا ربط بہت اچھا ہے، لیکن وقتی طور کے اوپر آپ کی ان کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کسی نے کریٹ کر دی، کسی حاسد نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات ان کے دل میں ڈال دی، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز اب نکل جائے، ختم ہو جائے.
آپ کی ان کے دل میں دوبارہ وہ عزت اور وہ مقام بن جائے جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا. بالکل. تو اس میں ایک تو وہ چیز میں ان کے لیے بتاتا ہوں کہ جو قرآنی نقوش بنانے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نقوش بنا سکتے ہیں یا جو چیز کر سکتے ہیں, وہ چیز بھی بتا دیتا ہوں. اور پھر میں ان افراد کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں جو کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عزت بڑھانے کے لیے, رسپیکٹ بڑھانے کے لیے, جی سر. جاب کے اوپر, اپنے کو ورکرز کی نظر میں, کولیگ کی نظر میں, اپنے جو افسران ہیں ان کی نظروں میں رسپیکٹ عزت بڑھانے کے لیے جو ہے وہ یہ بھی عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی ایک بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. ایک میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. پہلا جو قرآنی طور کے اوپر جو نقش ہے جو کہ اس ٹائم میں لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے سورہ یوسف کا. سورہ یوسف. سورہ یوسف کا نقش. سورہ یوسف جو ہے کیونکہ یہ منسوب ہی محبت سے ہے, پسندیدگی سے, تسخیر سے ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں, متوجہ کریں. تو اگر آپ کو تمام قواعد کا پتہ ہے تو پھر آپ خالی البطن نقش لے لیں, یا پھر آپ کوئی ایسا نقش لے لیں جس کی چال جو ہے یا تو آبی ہو یا پھر خاکی ہو. سر یہ تھوڑا سا کلیئر کریں, عام پبلک کو نقش کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ نقش ہوتے میں اسی وجہ سے اس چیز کو میں کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو بنانا جانتے ہوں. لیکن نقوش یہ ہوتے ہیں جو کہ قرآن کی جو صورت ہوتی ہے نا, قرآنی صورت, جیسے کہ بسم اللہ کے اعداد ہوتے ہیں 786. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کی ہر صورت کے اعداد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے نمبرز میں نکالا ہوتا ہے. اب کیونکہ پوری قرآنی صورت جو ہے وہ آپ کو لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور ٹائم لگنے کے علاوہ اس کی ایک اپنی پاکیزگی بھی ہوتی ہے. آپ کو اس کو بہت زیادہ کیئر کے ساتھ بھی رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ نہیں لے کے جا سکتے جہاں پہ آپ کو بے ادبی ہونے کا خطرہ ہو, یا آپ اس کو اپنی بیک پاکٹ میں نہیں رکھ سکتے, یا آپ اس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے. تو اس اعتبار سے اس چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کے لیے لوگ جو ہیں پھر قرآنی نقوش بنا لیتے ہیں. مطلب وہ نمبر صورتوں کے بنا لیتے ہیں, قرآن کی صورتوں کے نمبرز ہوتے ہیں. تو وہ نمبرز کی جو نمیرک فارم ہوتی ہے اس کا بھی وہی رزلٹ ہوتا ہے جو کہ قرآن کی اپنی صورت کا اثر. مطلب جو لوگ نقوش بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے, یا سورہ یوسف جو ہے پڑھ لیں, سورہ یوسف پڑھ لیں. یہ بھی سب سے بہترین ہے کہ جو لوگ نہیں بنانا جانتے وہ اس ٹائم میں جیسے کہ 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو 2 دن کسی بھی نماز کے بعد انہوں نے جو بھی ان کا مقصد ہو اس مقصد کے لیے ایک تو وہ پڑھیں 2 رکعت نماز حاجت. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کر دیں کل انبیاء کو, تمام انبیاء کو اس کا ثواب ہدیہ کریں. اس کے بعد سورہ یوسف پڑھنے کے بعد اپنا جو بھی مقصد ہو اس کے لیے دعا کریں. ایک دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ پڑھنا. ٹھیک ہے. کسی بھی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے اس مقصد کے لیے دعا کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ پوری کر دے گا. اب اس میں وہ چیز جو کہ آپ نے مجھے بتائی تھی, جی جی, اس میں نیت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس میں نیت ہی مین چیز ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہر چیز پر. مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے, ہر چیز میں جو آپ کی نیت ہوتی ہے وہی ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ہر چیز کی بنیاد آپ کی نیت پہ, نیت کا انہیں کا دار و مدار. آپ نیت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر اور صلہ بھی دے گا. صحیح ہے. اب وہ لوگ جو کہ اپنے رشتوں میں محبت چاہتے ہیں, خوشی چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ محبوب ان کا کسی بھی فارم میں ہو, وہ محبوب ان کا جو ہے ان کا شریک حیات ہے, ان کی اولاد ہے, والدین ہے, دوست ہے, ان کے عزیز و اقارب ہے, بہن بھائی ہیں, وہ شخص جس سے آپ دلی طور پہ محبت رکھتے ہوں, تو اس اعتبار سے آپ سورہ یوسف کا عمل کر لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. یہ ربیع الاول کا سب سے بہترین عمل ہے. اس کے علاوہ ربیع الاول کے بے شمار اور بھی دوسرے اعمال آ جاتے ہیں. ان میں جیسے ہی ربیع الاول کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے جو کہ 5 سپٹمبر کو ہے, تو آپ 5 سپٹمبر جو کہ یکم ربیع الاول بنتی ہے تو 4 کو اس کا چاند نکل آئے گا. اس کا ایک عمل ربیع الاول کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے مقصد کے لیے, آپ کا جو بھی شرعی مقصد ہو جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کے ہر رکوع میں, ہر رکعت میں آپ کو 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہوتی ہے. سورۃ قدر یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ نے 10 دفعہ سورہ قدر پڑھی, اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے, پھر اگلی رکعت میں بھی آپ نے 10 مرتبہ ہی سورہ قدر پڑھنی ہے, پھر آپ رکوع میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ عمل ہے جو کہ آپ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے, اپنی ہر طرح کی دنیاوی مسئلے پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ ایک ربیع الاول کا عمل یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ بچے, وہ بچیاں جو کہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بڑھے,
दूसरों की नज़रों में रिस्पेक्ट हो, उनको ग्रोथ मिले, फ़ायदा मिले। तो उसके लिए एक छोटी सी आयत है, वो आयत मैं आपको भिजवा दूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर भी उसको लगा दीजिएगा ताकि उसके ना अराब का कोई मिस्टेक ना हो, ज़ेर ज़बर का भी। बिल्कुल। तो उसके लिए एक छोटी सी आयत है, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीया, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीया, ये मैं आपको भिजवा दूंगा, इसको लगा दीजिएगा। ठीक है। इसकी पढ़नी है एक तस्बीह, ओके, और ये तस्बीह आपने पढ़नी है 14 तारीख को भी, और ये तस्बीह पढ़नी है 15 तारीख को। 15 तारीख को भी। किसी भी नमाज के बाद आपने 100 दाने की एक तस्बीह और अगले दिन भी 100 दाने की एक तस्बीह, लेकिन फिर उसमें आपने करना ये है कि जो 100 दाने की तस्बीह आप पढ़ेंगे उसमें दरमियान में आप रोकेंगे 50 दाने पे। ठीक है। फिर आपने दुआ करनी है, आपका जो भी मकसद है, इज्जत का मकसद है, रिस्पेक्ट का मकसद है, चाहे तस्खीर खलाइक का मकसद है, कुछ भी है, उसके लिए आप दुआ करेंगे। ठीक है। फिर आप अगले 50 दाने मुकम्मल कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आपने दोनों दिन 100 दाने की तस्बीह पढ़नी है, ठीक है, किसी भी नमाज के बाद। ठीक है। तो ये 3 कुरानी अमाल हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। एक मोहब्बत का सूरह यूसुफ का अमल, एक रूहानियत को बढ़ाने के लिए जब नया चांद निकलता है रबीउल अव्वल का, उस नए चांद को देख के सूरह कदर पढ़ने वाला 2 रकत का अमल, और एक ये इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीया। ये 3 अमाल हैं जो कि किए जा सकते हैं रबीउल अव्वल के इस खूबसूरत मौके के ऊपर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब इसमें आपकी इज्जत भी, पैसा भी, इसमें इज्जत भी, रुतबा भी, पैसा भी, नेक जायज़ ख्वाहिश भी, और मोहब्बत भी, और महबूब आपके कदमों में भी, वो भी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें इंशाल्लाह मिल जाएगी। सर आपका माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है इससे, और बहुत मेरी अच्छा दुआ काम है, कर रहे हैं। कोशिश है, काविश है कि अल्लाह ताला किसी न किसी तौर पे लोगों के जो मसाइल हैं उनको कुछ थोड़ा सा ज़िंदगी में कम करे और आसान कर दे। बाकी नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब का, इनका अपना पर्सनल नंबर हमने दिया हुआ है ताकि आप लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या कंपैटिबिलिटी के हवाले से जानना चाहते हैं, मज़ीद कुछ भी पूछना चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, या फ़लाँ बंदा आपके लिए रिश्ते के लिए ठीक है, ये ज़रूर करवाया करें। इससे आपको कम से कम पता लग जाता है कि ये सितारे हमारे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे तब ये गाइड कर देंगे, अगर आपको फिर भी पसंद है, खौफ ना खाएं, उसकी रेमेडी भी बता देंगे ताकि आप लोग उसके साथ किस तरह ताल्लुक़ रखेंगे। नहीं होगा तो जो सच है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, इस तरह के मज़ीद टॉपिक सर के साथ हम करते रहेंगे। बल्कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, बीमारियों के इलाज हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं रूहानी, उसके इलाज के ऊपर भी हम सर के साथ वीडियोज़ करेंगे ताकि आप लोगों को घर बैठे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।